لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. ازا خانہ نہیں کھولا ہے، ازا خانہ کھولنا چاہیے نا. صلوات پڑھیے. حضرات، منصب اور منصبدار الہی سے متعلق ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اب یہ بہت کچھ بیان کرنا ہے، لیکن میرا یہ مزاج ہے کہ میں بیان کے تسلسل کو جاری رکھتا ہوں، اور جو بات معرض بحث میں آ گئی اسے جب تک تتمے تک نہ پہنچا دوں آگے نہیں بڑھتا. اس کی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ مجلس کے بعد باہر نکلتے ہیں، مولانا کہنا کیا چاہتے تھے. تو جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا تھا تو ظاہر ہے کہ گفتگو کی جو تشنگی ہے باقی رہے گی. اور میرے بیان کا ایک تسلسل ہوتا ہے، جہاں سے بیان چھوڑتا ہوں وہیں سے اگلے دن کی مجلس میں بیان میں شروع کرتا ہوں، تاکہ ایک سلسلہ باقی رہے. اور عشرے کی شان یہی ہے، کہیں کا تیر کہیں کا تکا، آیت کچھ، روایت کچھ، بیان کچھ، عنوان کچھ، یہ سب نہیں. اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میرا ہی مزاج ہے. اب اس کا مجھے احساس ہے کہ میں زیادہ ٹائم لے لیتا ہوں، اس کی وجہ ہے آپ کی سستی. لیکن مجھے آپ پہ بھی ترس آ رہا ہے، اس میں بھی آپ کا قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹائم ہی ایسا ہے. اس ٹائم کی جتنی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں تھوڑا ڈھیلا پن آ جاتا ہے. سب کھانا کھا کے آتے ہیں اور کھانے کے بعد نیند آتی ہے، اور نیند بھی عجیب چیز ہے. نہیں آتی ہے تو ٹیبلٹ کھانے سے نہیں آتی، انجیکشن لگوانے سے نہیں آتی، اور آتی ہے تو پھر کمبخت میں سیدھی مجلس میں چلی جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد علیہ. لیکن آپ یقین کریں کہ جو مجلسیں ہیں یہ سلانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہوتی ہیں. اور آپ قسمت کے دھنی ہیں کہ آپ کا شمار سونے والوں میں نہیں ہے، جاگنے والوں میں. اگر آپ کا شمار سونے والوں میں ہوتا تو صبح صبح اذان میں آپ کو بھی یہ کہہ کے جگایا جاتا کہ نماز نیند سے بہتر ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. الحمدللہ ان مجلسوں کا ہی صدقہ ہے کہ ہماری قوم بیدار ہے، جاگ رہی ہے اور جاگتی رہے گی. اور ماشاءاللہ آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی، اب ڈر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا عاقل جواد صاحب قبلہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے. وہ دھرنے پہ بیٹھے تھے، اتنی سختی کر رکھی تھی، پابندی لگا رکھی تھی. ماشاءاللہ ان کی کوشش کامیاب ہوئی ہے، اور مجلسیں بھی ہوں گی اور انشاءاللہ تعزیے بھی اٹھیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد عالم. لیکن گائیڈ لائن کی جو پابندی ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے سارے پروگرام انشاءاللہ ہوں گے. تو بہرحال آیت کا ترجمہ رسماً کر دے رہا ہوں تاکہ بیان کرنے میں مجھے آسانی ہو. اور آج کی مجلس بہت دیر تک نہیں ہوگی،
اس لیے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس کے بعد مجھے پتہ چلا دوسری مجلس بھی ہے، لہٰذا ہر مجلس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ ارشاد احدیت ہو رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے جاہل، ان پڑھ، بدو عربوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ذرا حال ہے کہ اس سے قبل عرب کا سارا معاشرہ کھلی ہوئی ضلالت میں مبتلا تھا۔ میں ضلالت پہ بھی روشنی ڈالوں گا کہ کس قیامت کی ضلالت اور گمراہی تھی جب ہمارے رسول مبعوث برسالت ہوئے۔ لیکن کل کے بیان سے آج کا بیان متصل کر دوں، پھر آگے بولتا ہوں میں کہ اب اس آیت کا مطلب کیا سمجھے۔ اگر رسول کو یہ سمجھ جاتے کلمہ گو تو اللہ بھی سمجھ میں آ جاتا، مگر رسول کو یہ پہچانا کہ انہی جاہلوں میں سے ایک جاہل تھے معاذ اللہ۔ نقل کفر نہ باشد، میں نقل قول کر رہا ہوں، یہ کوئی اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہا ہوں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہم ایسے گھٹیا عقیدوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ کیسے جرأت ہوتی ہے، آپ دیکھیں دنیا اپنے دھرم گروؤں اور پرشوں کی فضیلت کا قد اونچا کرنے کے لیے افسانے گڑھتی ہے۔ سو گئے قصے، کہانی، بناوٹی باتیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں دودھ پی رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، وہ کر، سنتے ہیں نا سب ہیں، تو من گھڑتے افسانے گڑھے جاتے ہیں، قصے بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ہمارے کو بڑا وہ مانے، لیکن یہاں سچی فضیلتیں موجود ہیں اور لوگ جو ہے اس کے قائل نہیں ہوتے۔ اور یہ بیماری تھوڑی سی ہمارے ہاں بھی آ گئی ہے۔ یہ منبر کس کا ہے مجھے بتائیے؟ میرے ابا کا ہے، دادا کا ہے کیا؟ یہ منبر ہے، کیا بولتے ہیں؟ عزا خانے کو بولتے ہیں عزا خانے حسین، فرش کو بولتے ہیں فرش حسین، منبر کو کیا بولتے ہیں؟ منبر، ماشاءاللہ، منبر رسول۔ یہ منبر رسول ہے نا، اور رسول کو صادق اور امین کہا گیا، اور وہ ایسے صادق و امین تھے کفار و مشرکین بھی انہیں صادق و امین مانتے تھے۔ تو منبر کسی جھوٹے کا نہیں ہے، سچے نبی کا ہے۔ یہاں آؤ تو سچائی بیان کرو، افسانے مت گڑھو۔ ہمارے یہاں بھی بیماری آ گئی، آپ محسوس کرتے ہو کہ سر نہیں، پیر نہیں، کسی کتاب میں وجود نہیں۔ کوئی کہہ دیتا روایتیں بتاتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ آیت ہے، کوئی کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ جو سمجھ میں آیا، جو اچھا لگا اسے اسلام بنا کے پیش کر دیا۔ تو میرے دوستو محسوس کرو کن کے لیے افسانے آپ گڑھ رہے ہیں منبر پر بیٹھ کے۔ افسانے وہاں گڑھے جاتے ہیں جہاں فضیلتیں موجود نہ ہوں۔ یہاں تو اتنی فضیلتیں کہ عمریں گزر جائیں مگر فضیلتیں بیان نہیں ہو سکتی ہیں، حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، اتنی فضیلتیں ہیں۔ لائبریریاں بھری پڑی ہیں فضائل اہل بیت سے۔ خود قرآن جو آسمانی و الہامی کتاب ہے، آپ اس پر غور کریں، 1/3 قرآن جو ہے فضائل اہل بیت میں ہے۔ لیکن کوئی تلاش تو کرے، تلاش کرو، جستجو کرو، دیکھو۔ نبی 2 چیزیں دے کے گئے، قرآن اور ایک اہل بیت، اور دونوں کا التزام دیکھیے۔ نبی نے کیوں کہا میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت؟ کہہ دیتے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اہل بیت کا کیوں ذکر کیا؟ کہہ دیتے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ زمانہ سمجھے کہ قرآن و اہل بیت کا رشتہ کیا ہے، دونوں میں التزام کیا ہے۔ اللہ نے ان دونوں کو لازم و ملزوم بنا کے نازل کیا ہے۔ اگر قرآن نہ ہو تو اہل بیت سمجھ میں نہ آئے، اور اگر اہل بیت نہ ہو تو قرآن سمجھ میں نہ آئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایسی صلوات والی آج مجلس نہیں ہوگی، صلوات ایسے پڑھیں کہ مجلس ہو جائے۔
تو میں قرآن سے ہی جواہر پارے نکال کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ ان کی عطا ہے جو یہ توفیق ہوئی۔ تو کہہ دیا وہ نبی جو ہے وہ معاذاللہ انہی جاہلوں میں سے ایک جاہل تھے۔ تو مجھے بتائیے جاہل کا قلم سے کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں، میں نے بات کہہ دی بھائی، قلم جو ہے وہ پڑھے لکھے کے پاس ہوتا ہے نا، اور اگر آپ سے کوئی قلم مانگے گا تو کوئی پڑھا لکھا مانگے گا، جاہل تو مانگے گا نہیں، اس کا قلم سے کیا رشتہ ہے؟ سمجھ گئے بات کو میں نے کیا کہا؟ آپ غور کریں، ذرا توجہ دیں۔ تو میں اس منزل پہ ابھی آتا ہوں، اس سے روک دے رہا ہوں، ذہن تو بن گیا آپ کا۔ اسلام میں کیا صرف جنگیں ہیں یا کوئی صلح بھی ہے؟ صلح بھی ہے نا، جنگیں ہی نہیں ہے، صلح بھی ہے۔ اس صلح کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی امام حسن کے صلح پہ میں بعد میں آؤں گا۔ اس صلح کو ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے، یہ ہے علم مجلسی۔ وہاں تک کچھ سمجھ ہی نہیں آتا لوگوں کو، جیسا سمجھایا جاتا ہے ویسے ہی سمجھتے ہیں لوگ۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، ذرا بیدار کر دوں۔ رانچی ایک جگہ ہے جھارکھنڈ میں، پہلے بہار میں تھا اب جھارکھنڈ میں ہے۔ ایک صاحب میلاد شریف پڑھ رہے تھے اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک پردہ پڑا ہوا ہے، تو جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل اللہ میاں کدھر ہے؟ یہ دیکھیے ایسے اپنوں کو سمجھاتے ہیں۔ اور ان کو نماز کی فضیلت بیان کرنی تھی، مسلمانوں نماز پڑھا کرو، تو اس پر انہیں میں نے کہا نہیں، سر نہیں پیر نہیں، بیماری جدھر ہے ادھر ہے، وہاں قابل تعجب نہیں ہے، ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں۔ اگر ایسی بیماری ہمارے یہاں ہے تو حیرت کا مقام ہے، لیکن الحمدللہ یہ ہماری طرف کی بات نہیں ہے۔ اور میرے بڑے بھائی تھے، انہوں نے قصہ آ کے سنایا کہ رسول اللہ نے ایسے سے بیان کیا کہ پردہ پڑا ہوا تھا، جبریل حضور ادھر، وہ اللہ کی ادھر ہے، کہا اللہ میاں ادھر ہے، پردے کے اندر ہے۔ کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا بھی تھوڑا بیزی ہے۔ اللہ میاں بھی بیزی ہے، آفس چلا رہا ہے کیا؟ اللہ میاں بیزی ہے۔ کہنے لگے تو کب آئے گا باہر؟ کہا بھی تھوڑا انتظار کیجئے، آ جائے گا اللہ، پردے سے باہر آ جائے گا۔ یعنی اللہ کو پردے میں محدود کر دیا۔ کیا کہا میں نے؟ جس کی ذات لا محدود ہے اسے پردے میں محدود کر دیا۔ کب آئے گا؟ کہا ابھی تھوڑی دیر میں آئے گا، ابھی تھوڑا بیزی ہے، مصروف ہے۔ اب رسول نے دیکھا کہ ابھی نہیں نکلا، ابھی بھی نہیں نکلا اللہ باہر، آخر کر کیا رہا ہے؟ تو رسول نے سوچا کہ میں ذرا پردہ ہٹا کے دیکھوں اللہ میاں کر کیا رہا۔ اب جو پردہ ہٹایا دیکھا اللہ میاں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ سناٹے میں، آپ سو کے نہ سنا کریں، اللہ میاں نماز پڑھ رہا ہے، مسلمانوں تم بھی نماز پڑھا کرو۔ یہ آپ کی نماز سمجھ میں آئی ہے؟ ساری کائنات تو اللہ کی نماز پڑھتی ہے، اللہ کس کی نماز پڑھ رہا بھائی؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مجلس حسین کے دین ایسی لچر باتیں، کمزور باتیں، گھٹیا باتیں، عقیدوں کو خراب کر دینے والی باتیں ہمارے یہاں ممبروں سے نہیں ہوتی ہیں، اور اگر ہوتی ہیں تو اس پہ پابندی لگنی چاہیے۔ آئے بائیں شائع نہیں، حقائق بیان کیجیے۔ صادق و امین کا ممبر ہے، یہاں سے سچائی بیان کرو۔ اب اسی منزل پہ آنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں صرف جنگیں ہیں کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جنگیں ہیں، اسلام تلوار کا مذہب ہے۔ ایک جنگ، 82 جنگوں میں ایک جنگ بھی مجھے دکھائیے جو ابتدائی ہو۔ جنگ کی دو قسمیں، ابتدائی اور دفاعی۔ ابتدائی اور دفاعی، ایک جنگ بھی اسلام میں ابتدائی نہیں ہے، یعنی ادھر سے کوئی پہل نہیں ہوئی ہے۔ ہاں جتنی جنگیں دفاعی ہیں، دفاع کا مطلب اگر آپ پر اٹیک کسی نے کر دیا تو آپ اپنا بچاؤ کریں گے نا، غور کریں آپ۔ اور آپ دیکھیں یہ اسلام ہی کا دستور العمل ہے جسے دنیا نے اپنایا، اور اسی دستور العمل کو کربلا میں امام حسین نے پیش کیا کہ جنگ کی پہل حسین کی طرف سے نہیں ہوئی ہے۔ جب ادھر سے پہل ہو گئی، غور کریں یہ بات مجھے کل بیان کرنی چاہیے، یہ بتائیے امام حسین کربلا میں گئے، پہلا کام کیا کیا؟ اب ایک بات میں بات پیدا ہوتی، بہت غیر ارادی طور پر میرے ذہن میں باتیں آتی ہیں۔ پہلا کام امام حسین نے کیا کیا؟ پہلے خیمے لگوائے، پہلے پڑاؤ ڈالا، یا پہلے زمین خریدی؟
بولیں، شرمایا نہ کریں، بولیں. میں چاہتا ہوں دونوں طرف سے برابر محنت ہو. پہلے زمین خریدی، اب وہ 60,000 دینار ہو کیا جو کچھ بھی ہے چھوڑیے، اس میں اس تفصیل میں نہیں جانا ہے. یہ بتائیے کس کے نام خریدی؟ آپ جائیداد نہیں، وہ غلط پڑھا جاتا ہے، اسی کا دفاع کر رہا ہوں. حضرت علی اکبر کے نام نہیں خریدی، چونکہ آنے والا اعتراض جو تھا وہ علی اکبر پہ نہیں ہونے والا تھا، حسین پہ ہونے والا تھا. سناٹے میں نہ سنا کریں. پہلا کام امام حسین نے یہ کیا کہ زمین کربلا خرید لی. 4 مربع میل زمین تھی وہ، جسے امام نے خریدی. وہ میں پڑھ چکا ہوں کہ کچھ شرائط وہ زمین بنو اسد کو ہبہ کر دی، اس سے مجھے بحث نہیں ہے. تو آئیے سوال کرتے فرزند رسول، یہ زمین آپ نے اپنے نام کیوں خریدی؟ تو عجب نے روح امام آواز دے کہ میں امام ہوں، منصب دار الہی ہوں، مجھے ماضی کا بھی پتہ ہے، حال کی بھی خبر ہے، مستقبل کا بھی پتہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ میری شہادت کے بعد مجھے کیا الزام دیا جائے گا. مجھے پتہ ہے کہ میری شہادت کے بعد یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ ایک خارجی نے خروج کیا تھا، لہٰذا اس کی سزا ہم نے دی ہے کہ اسے اور اس کے مردوں کو مار دیا ہے، عورتوں بچوں کو گرفتار کر کے ہم یہاں لے کے آئے ہیں. ایک خارجی نے خروج کیا تھا. اب بتائیے خارجی کا خروج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خارجی کسے کہتے ہیں؟ خارجی اسے کہتے ہیں جو دوسروں کی زمین پہ چڑھ کے جائے. کیا کہا میں نے؟ خارجی اسے کہتے ہیں جو دوسروں کی زمین پہ چڑھ کے جائے اور کاٹ مار مچا دے. حسین نے زمین خرید لی، زمین کربلا خرید لی کہ یہ زمین ہماری ہے. اب میں کسی کی زمین پہ چڑھ کے جاؤں حملہ کروں تب مجھے خارجی کہہ لینا، اور اگر میں نہ جاؤں اور یزید کی فوج چڑھ کے ہماری زمین پہ آئے تو لشکر یزید اور یزید خارجی ہے، حسین خارجی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. حسین کسی کی زمین پہ نہیں گئے تھے چڑھ کے. حسین کی زمین پر یزید نے اپنی فوج بھیجی تھی. تو کہاں ہے کوئی جنگ کی ابتدا؟ وہ تو ہے ہی نہیں ہے، چاہے رسول کے زمانے کی جنگ ہو. خود مولا علی کی زندگی دیکھیے آپ، 3 جنگیں، صفین ہے، نہروان ہے، جمل ہے. کئی علی نے ابتدا کی. جب ادھر سے چڑھائی ہوئی ہے، جب ادھر سے حملہ ہوا تو دفاع تو کریں گے نا. یہی وجہ ہے. یہ سبق شاید دنیا نے کربلا سے لیا ہے. کائنات کے کسی ملک میں جائیے، کہیں بھی وزارت دفاع نہیں، توجہ دیجیے، کہیں بھی وزارت جنگ نہیں ہے. دنیا کے ہر ملک میں وزارت دفاع ہے. نہیں قدر کیا آپ نے؟ دنیا کے ہر ملک میں وزارت دفاع ہے، وزارت جنگ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کوئی دھرم، کوئی مذہب، کوئی دین، توجہ ہے نا، جنگ و جدال کو اچھا نہیں مانتا، پسند نہیں، کوئی مذہب پسند نہیں کرتا ہے. اور وہ اسلام جس کا نام ہی اسلام ہے. اب اگر آپ کوشش کریں اس بات کو لے لیں، پھر وہ مذہب جس کا نام ہی اسلام ہے. ہم لفظیں بولتے ہیں بہت سی، لیکن ہم اس کے معنی و مفاہیم اور گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے. اسلام بنا ہے مادہ سلم سے، مادہ سلم سے. دیکھیے اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، مجھے بولنے کی عادت ہے، قدرتی گوشے سامنے آتے ہیں. سلم کسے کہتے ہیں بھائی؟ آج جو کرنٹ موضوع چل رہا ہے، جو اسلام کو آتنکواد کا مذہب، دہشت گردی کا مذہب، ظلم کا مذہب، بربریت کا مذہب بتایا جا رہا ہے، غور کریں. آپ دیکھیں ہم لوگ رات دن سفر میں رہتے ہیں. ہمارا سفر بی جے پی والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، RSS والوں کے بھی ساتھ ہوتا ہے. AC فرسٹ کلاس میں تھوڑا کیبن میں اپنا بیٹھتے ہیں. اور یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ جب تک وہ صحیح سے نہیں پہچان پاتے، لہجہ اور ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ جب پہچان لیتے ہیں تو ہاتھ بڑھ جاتا ہے. ارے صاحب میں تو معاف کیجیے گا، کوئی سوال کیا کہ وہ آپ وہی ٹرپل طلاق چھیڑ دی انہوں نے. تو نے ہمارے یہاں نہیں ہے بھائی، اتنا ہی کہا تھا میں نے. ارے کیوں، یہ تو ڈیبیٹ چل رہی ہے ایسا. میں نے کہا نہیں ہے نا، ہم لوگوں کیا نہیں ہے. یہ فوراً سوال ہو گیا آپ شیعہ ہیں کیا؟ میں نے کہا آپ کو شک ہے کیا؟
اور پھر پوچھیے نہیں. تو اب وہاں اب ظاہر جب یہ بات ہے آپ یقین کریں، آپ سمجھائیں تو صحیح مثبت رخ سے. تو انہوں نے کہا صاحب اتنا آتنکواد کیوں ہے؟ میں نے کہا ہمارے یہاں نہیں ہے. تو اسلام میں تو بہت آتا ہے. انہوں نے کہا اسلام کا نام مت لیجیے، اسلام کا نام نہ لیجیے بھائی میرے، بات کو سمجھیں. آپ جسے اسلام سمجھ رہے ہیں وہ اسلام ہے ہی نہیں ہے. کہ بھائی وہ تو سب مسلمان ہی تو ہیں جو کاٹ مار مچا رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، انہیں مار رہے ہیں. میں نے یہی آپ کی کمزوری ہے، آپ لوگ کتابیں نہیں دیکھتے، مطالعہ نہیں کرتے، اسٹڈی نہیں کرتے. آج مجھ سے سن لیجئے اور جتنی دیر بحث کرنی ہو کر لیجئے، میں سوؤں گا نہیں، آپ کو سمجھاؤں گا. چند غنڈوں، بدماشوں اور اوباش لوگوں کے گھٹیا کردار کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، پیار کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، مواسات کا مذہب ہے، مساوات کا مذہب ہے، برادری کا مذہب ہے، برابری کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے، آدمیت کا مذہب ہے، شرافت کا مذہب ہے، عقل کا مذہب ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کھلے آج آپ ملے ہیں کہ جن سے بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے. میں نے کیجئے جتنی بات کرنی. آپ یقین کریں میں نے جب انہیں اسلام سمجھایا، میں نے کہا گھٹیا کردار کو آپ اسلام کہہ دیتے ہیں. اسلام کو نہ بدنام کرے، وہ ذاتی فعل ہے، اس کی ٹریننگ کہاں سے مل رہی ہے وہ جانے، ان کا خدا جانے. لیکن اسلام میں ایسی کوئی تعلیم نہیں اسے مار دو، کاٹ دو، اجاڑ دو، ایسا نہیں. امن و سلامتی کا مذہب ہے. اور میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی. میں نے بھائی صاحب ہمارے ہاں حکم ہے کہ مسجد میں جاؤ تو لہسن پیاز کھا کے مت جاؤ. لہسن پیاز تو آپ کے یہاں جائز ہے کھانا، لیکن بالکل جائز ہے، لیکن مسجد میں لہسن کھا کے مت جاؤ. خاص طور سے لہسن کے لیے روایت ہے. لہسن کھا کے مسجد میں مت جاؤ. کہ کیوں منع ہے؟ کہ مسجد میں ہوتی ہے جماعت سے نماز، ایک کے بغل میں ایک، سب کھڑے ہوتے ہیں، اور جب آپ قرات کریں گے، سورہ الحمد پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے منہ سے بدبو نکلے گی. سو تو گئے. ایسے سو کے نہ سنا کرو مجلس، یہیں سے لے لینا چاہیے تھا. اسلام، تعلیمات اسلامی سے نتیجہ لیجئے. کہ اس لیے میں نے کہا اس لیے منع ہے کہ اگر تم نماز میں جاؤ گے اور منہ کھولو گے، اب الحمد پڑھ رہے ہو، قل ہو اللہ پڑھ رہے ہو، پڑھ تو رہے قرآن، لیکن دہن سے آئے گی بدبو. جس بدبو سے تمہارے پڑوس میں جو انسان کھڑا ہے اس کو اذیت ہوگی، اسے تکلیف ہوگی. تو جو اسلام دہن کی بدبو سے کسی کو اذیت پہنچانا جائز نہ سمجھتا ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وہ یہ کہاں گوارا کرے گا انہیں مار دو کاٹ دو؟ مار کاٹ کا مذہب اسلام نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ سلم سے بنا ہے. سلم یعنی سلامتی. سلم یعنی سلامتی. اب میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو بتاؤں، سلم یعنی سلامتی. ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے ابھی تو بیان کیا کرنے جا رہے تھے، کہاں چلے گئے؟ اب اسے خوبی سمجھو یا خامی سمجھو، کوشش کروں گا میں لاؤں گا وہاں تک. آپ کو خوب دل لگا کے سنیے. سلم یعنی سلامتی. اسلام یعنی سلامتی اختیار کرنا. مسلم یعنی سلامتی اختیار کرنے والا. میں نے کہا نا میں لفظی پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، اسی سے کچھ نکلتا ہے. سلم یعنی سلامتی، اسلام یعنی سلامتی اختیار کرنا، اور مسلم یعنی سلامتی اختیار کرنے والا. کتنی بار ریپیٹ کروں؟ مسلم یعنی سلامتی اختیار کرنے والا. تو میں نے بھائی صاحب معاف کیجئے گا، ابھی تو آپ اسلام کا ایک فلسفہ جسے فلسفہ سلام کہتے ہیں، آپ ابھی تو اسلام کا سلام نہ سمجھے، اسلام کیا سمجھیں گے؟ کہلے سلام. میں نے کہا جی بتاتا ہوں. میں آپ کو سلام سمجھاؤں گا، آپ اسلام خود ہی سمجھ جائیں گے. نے کہا آپ کہتے ہیں رام رام، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، ہر ایک اپنے مذہب میں آزاد ہے. ہمارے ہاں بولتے ہیں کیا؟
کوئی کہتا السلام علیکم، حالانکہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے، السلام علیکم یہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہتا السلام علیکم، کوئی کہتا السلام علیکم، مگر ہے وہی لفظ سلام۔ میں نے کہا ہمارے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو۔ پھر وہی ٹائم کر دوں گا میں ایسے سنا تو، بھائی نے مجھے بتا دیا ہے، میں بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں جو بات جو بھی تھوڑی بہت دیر ہے میری گفتگو وہ پہنچ جائے ذہنوں تک۔ غور کریں آپ، اسلامی تہذیب میں سے ایک تہذیب کا نام ہے سلام۔ شریعت کہتی ہے ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو، اور ایک ثواب جو ہے سلام کرنے والے کا ہے اور ایک جواب دینے والے کا ہے۔ تو اب آپ سے بھی تھوڑا سوال ہے، وہ دوسروں کو تو ہم لوگ سمجھاتے ہی رہتے ہیں، سلام کرنا نہیں، یہی تو اشتباہ ہے۔ سلام کرنا مستحب، جواب دینا ثواب کس میں زیادہ ہے؟ سلام کرنے میں یا سلام کا جواب دینے میں؟ سلام کرنے میں، سلام جواب نہیں، سلام کرنے میں زیادہ ثواب رکھا گیا ہے۔ اگر سلام کے ثواب کے 10 درجے ہیں تو 10 کے آپ مالک ہو گئے سلام کر کے۔ اچھا مالک یعنی اس کو کہہ لیجئے 100%، سلام کرنے میں 100% ثواب آپ کو مل گیا۔ یا اللہ جس نے جواب دیا ہے اس کو کتنا ملا؟ کہ بس 1 ثواب ہو گیا نا سناٹا۔ شاید میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کیا جائیے بڑے بڑے آیت اللہ سے پوچھئے گا شمشاد احمد نے پڑھا صحیح پڑھا یا غلط پڑھا۔ سلام کرنے والے کو ثواب ملا 100%، 100%، اور جواب اس نے دیا کہ بس 1 ثواب ملے گا ہی نہیں۔ یا اللہ انہوں نے تو مستحب انجام دیا ہے اور یہ جواب دینے والا یہ واجب ادا کر رہا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ تو جس نے فعل مستحب انجام دیا اسے 100 درجے، اور جس نے واجب ادا کیا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو نا واجب ادا کیا ہے، واجب تھوڑی ادا کیا ہے، سر کا بوجھ اتار کے پھینکا ہے۔ نہیں بھائی میرے ساتھ نہیں ہے، وہ تو سر پہ واجب کا بوجھ لد گیا۔ یہ جو جواب دے رہا ہے تو اسی انتظار میں رہتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں۔ اس نے سلام میں سبقت کی ہے، پہل کی ہے، تو جس نے نیکی میں پہل کی ہے اسے 100 درجے، اور جس نے مجبوری میں اب جواب تو دینا ہی پڑے گا، واجب لد گیا۔ اب اسے اصول سلام، اس سلام نہ سمجھے تو اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اصول سلام کیا ہے؟ آپ پیدل جا رہے ہیں، معاف کیجئے گا مثال دے رہا ہوں، بزرگ ہیں ہمارے پیدل جا رہے ہیں، اور ایک صاحب اس زمانے میں اب گھوڑے کی سواری تھی تو گھوڑے کی مثال نہ دوں، ایک صاحب اپنی سواری سے جا رہے ہیں، یا چلیے ابھی بھی گھوڑے سوار ہیں، گھوڑے پہ چلتے گھوڑے جا رہے، ایک پیادہ ایک سوار، ایک ہے پیادہ یعنی پیدل چل رہا، ایک ہے سوار۔ کون کسے سلام کرے گا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ جو پیدل چل رہا ہے وہ ایسے کر کے سلام کرے گا، یا جو گھوڑے سوار ہے سواری پہ بیٹھا ہوا ہے وہ سلام کرے گا؟ آپ بولیں ماشاءاللہ، توجہ دیں آپ، غور کریں آپ، جو پیدل جا رہا ہے وہ سلام میں پہل کرے یا جو سواری پہ وہ پہل کرے؟ کون پہل کرے گا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کا حکم ہے کہ جو سواری پہ بیٹھا ہوا ہے وہ سلام میں پہل کرے، اور جو پیدل جا رہا ہے وہ جواب دے۔ توجہ ہے؟ اب اس کا فلسفہ بھی سمجھیے، پیدل چلنے والا سلام میں پہل کیوں نہ کرے؟ سواری والا کیوں پہل کرے؟ کہ یہ بتانا بھی تو ضروری ہے کہ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، افراط و تفریط کا مذہب نہیں ہے، اعتدال کا مذہب ہے، برابری کا مذہب ہے۔ توجہ دیجیے گا، برابری کا مذہب ہے۔ اب جب تک چپ رہے گے یہی کہوں گا، اسلام برادری اور برابری کا مذہب ہے۔ تو یہ جو سوار ہے اس پر لازم ہے کہ اس کو سلام کرے،
جو پیدل چل رہا ہے اسے فرض ہے کہ اب وہ جواب دے، یا اللہ یہ فلسفہ کیوں رکھا، کہ اس لیے رکھا، توجہ، کہ سوار احساس برتری میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ پیدل چلنے والا احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اب آپ سلام کرتے ہیں تو تھوڑا جھکتے ہیں نا، وہ سوار ایک مومن جا رہا ہے، جھک کے سلام کر، اور اے مومن تو پیدل ہے تو احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ سوار سر جھکا کے سلام کرے گا، تو سر اٹھا کے جواب دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، تاکہ اسلام کا بیلنس برابر رہے۔ یہ باتیں میں نے اس کو نہیں سمجھائی، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اسلام جو ہے بیلنس کا مذہب ہے، اعتدال کا مذہب ہے۔ بہرحال یہ باتیں میں نے ان کو سمجھائی۔ میں نے کہا بھائی سلام کے معنی سمجھیے۔ سلام آپ لوگ کہتے ہیں اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، دہشت گردی کا مذہب ہے، ظلم و بربریت کا مذہب ہے۔ آپ اسلام کی بات بعد میں کیجئے گا، پہلے سلام کی بات کر لیجئے۔ کہ سمجھائیے، میں نے سمجھایا، وہ قائل ہوا۔ آپ یقین کریں 2-3 مہینے کے بعد عید آ گئی تو اس وہ RSS کا آدمی تھا، لیکن مبارکباد کا فون کیا اس نے مجھے کہ آپ نے جو باتیں بتائیں دل میں اتر گئیں، اور میں نے اس سے کہا تھا کہ اسلام تمہیں ادھر ادھر نہیں ملے گا۔ یقین کریں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں سچے رسول کے ممبر سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا اگر تمہیں اسلام کا اصلی چہرہ دیکھنا ہے تو وہاں جایا کرو جہاں مجلس حسین ہوتی ہے، وہاں اسلام کا سچا اور اچھا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ اور جگہ جاؤ گے تو ایسی غلط فہمی جو ہو گئی ہے وہی ہوگی۔ تو میں نے کہا دیکھیے آپ جو ہے سلام کو سمجھیے، اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا بتائیے؟ میں نے کہا سلام، ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو۔ تو ہمارے لوگ کہتے ہیں سلام علیکم، بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، تقریباً معنی دونوں کے ایک ہی ہیں۔ سلام علیکم کا مطلب ہے کہ بھائی صاحب آپ میری طرف سے سلامت ہیں۔ اب اللہ کہتا جب اس نے سلامتی کی گارنٹی دے دی تو انصاف کا تقاضا ہے کہ تو بھی جواب سلام دے کے اس کو سلامتی کی گارنٹی دے۔ اتنے ہلکے میں لے رہے ہو؟ سلام یعنی سلامتی کی گارنٹی دینا۔ سلام علیکم اس کا مطلب بھائی صاحب آپ میری طرف سے سلامت ہیں، میرے ہاتھ سے، میرے پیر سے، میری فکر سے، میرے دماغ سے، میرے قلم سے، میرے اختیار سے، ہر چیز سے آپ محفوظ ہیں، میری طرف سے کوئی خطرہ محسوس نہ کیجیے گا۔ اللہ کہتا ہے پوری گارنٹی تیری سلامتی کی اس نے دے دی، اب تو بھی اسے مطمئن کر۔ وعلیکم السلام، بھائی صاحب آپ بھی میری طرف سے سلامت ہیں، مجھ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں نے اس سے پوچھا RSS والے سے کہ اب بتاؤ جی پانڈے جی مجھے بتاؤ کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے یا آتنکواد کا مذہب ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ متاثر ہوا، وہ بہت متاثر ہوا کہ یہ باتیں تو کوئی بتاتا نہیں۔ میں نے جہاں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں وہ آپ کہاں جاتے ہیں، اور جن سے آپ اسلام سمجھنا چاہ رہے ہیں وہی نہیں آتے، ان کے پابندی ہے۔ تو آپ مجلسوں میں جائیں اور اسلام کو سمجھیں۔ تو جب اسلام جو ہے امن کا مذہب، سلامتی کا مذہب ہے، توجہ دے لیجئے گا، اسلام جنگ جدال کاٹ مار تلوار کا مذہب نہیں ہے۔ اب آپ سناٹے میں ہو گئے کہ اگر اسلام تلوار کا مذہب نہیں ہے تو ذوالفقار کا ایک اتری، سوچ رہے ہوں گے اسی لیے چپ ہو گئے۔ وہ آسمان سے تو تلوار آ گئی۔ ارے بھائی وہ جو تلوار آئی تھی وہ خامخواہ کاٹ مار کے لیے نہیں آئی تھی۔ اگر اس تلوار کے نزول کا مقصد کاٹ مار ہوتا تو فوج کی فوج گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتی۔ کیا کہا میں نے؟ مگر ایسا ہوا نہیں ہوا، چلتی تھی مگر نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نسلوں کو دیکھ کے، اگر ایک مومن بھی نسل میں ہے تو چھوڑ دیتی تھی اسے۔ تو اور اب ظاہر ہے کہ ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ ٹیبلٹ اور کیپسول نہیں ہے۔ بولوں یا نہ بولوں؟ آپ دیکھیں اللہ نے کیا اہتمام کیا اسلام پھیلانے کے لیے، کیسے اسلام پھیلاؤ۔ اسلام حق ہے نا، بولتے جائیے،
اسلام حق ہے، مذہب حق. اور حق کیا چیز ہے؟ الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے. حق جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. دوا کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی تو کڑوی ہوتی ہے. اب بچے کی طبیعت خراب ہے، اگر دوا نہ لی تو مر جائے گا، تو وہ تو چیخے گا، چلائے گا، میں تو نہ لے رہا، میں تو نہیں پیوں گا دوا، میں تو نہیں لے رہا دوا، یہی تو کہے گا نا. تو کیا بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے؟ کیا کم وقت نہ لیتا نہ لے؟ نہیں. دوا کا جو فائدہ ہے وہ بزرگوں کو معلوم ہے. بزرگوں کہہ کے بہت کچھ کہہ دیا میں نے، ان نادان بچوں کو معلوم نہیں ہے. لہذا چاہے بچہ کتنا بھی ہاتھ پاؤں پھینکے، زبردستی دوا کا گھونٹ اسے آپ پلائیں گے، کیپسول نگلوائیں گے. اب یہ کیپسول کیوں دیا جاتا ہے؟ کیپسول کیوں دیا جاتا ہے؟ نبی کا لقب کیا ہے؟ نبی رحمت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو رحمت بنا کے اللہ نے کیوں بھیجا؟ اب یہ لفظی استعارے ہیں، اس سے آپ معنی لے لیجئے، مطلب لے لیجئے. اللہ نے حکم دیا میرے حبیب اسلام ہے حق، اور حق ہوتا ہے کڑوا. سب کے حلق سے کڑوی دوا نہیں اتر سکتی. لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ حق، توجہ کیجیے گا، اسلام کی دوائے حق اسے رحمت کے کیپسول میں رکھ کے لوگوں کو دو. رحمت کے کیپسول میں رکھ کے دو. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہو گیا کینسر، اب وہ کیپسول سے ٹھیک ہو رہا، نہ ٹیبلیٹ سے نہ انجیکشن سے، وہ ٹھیک ہو ہی نہیں رہا ہے. تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی باقی بدن کو بچانا ہے تو انہیں کاٹ کے الگ کرو، انہیں کاٹ کے الگ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پھوڑا کینسر کی شکل اختیار کر جائے، کیا کہا میں نے، تو اسے کاٹ کے پھینکنا پڑتا ہے. یہی اہتمام اللہ نے کیا ہے. میرے نبی لوگوں کو رحمت کے کیپسول میں رکھ کے حق کی کڑوی دوا دیتے رہو. لیکن اگر کہیں کفر کا پھوڑا اتنا خطرناک ہو تو ذوالفقار بھیجے رہا ہوں، میں ذوالفقار بھیجے دے رہا ہوں، کاٹ کے الگ کر دے رہا. صلوات بڑے محمد و آل محمد پر. ایک حیدری صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو ذوالفقار جو آسمان سے آئی ہے وہ کاٹ مار مچانے نہیں آئی ہے، دفاع کے لیے آئی ہے. خیریت اس میں کہ وہیں رہو، حد سے آگے نہ بڑھو، بڑھے تو علاج موجود ہے. تو یہ دفاع ہے. تو اسلام امن کا مذہب ہے، صلح کا مذہب. یہی وجہ ہے کہ اسلام کی جتنی جنگیں ہیں، خیبر ہو، خندق ہو، احد ہو، بدر ہو، حنین ہو، ہر جنگ کا فاتح میرا مولا علی، ٹھیک ہے، لیکن کامیابی تھی، بے شک کامیابی تھی. لیکن کسی جنگ میں یہ نہیں کہا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی، جبکہ فتح حاصل ہوئی ہے. لیکن صلح حدیبیہ میں، وہیں آ گیا میں، صلح حدیبیہ میں جب صلح نامہ بھر دیا گیا تو وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر صلح نہ ہوتی تو جنگ ہوتی اور حرمت مکہ برباد ہوتی، اور یہاں گویا اسلام کی شکست ہوتی. تو فتح جو ہے جنگوں میں فتح ہوتی ہے، صلح سے فتح مبین حاصل ہوتی ہے. فتح مبین، کھلی فتح. یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. اب وہاں یہ ہوا، طے ہو گیا. اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ نبی پر ہے جہالت کا الزام. وہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ تو جاہل تھے، بے سواد تھے. اسی کا جواب 3 روز سے میں دے رہا ہوں. اب آج کی مجلس میں، اور شاید یہ آخری جملے ہوں میرے، کہ صلح نامہ بھرا گیا. اوپر نبی نے، غور کیجئے گا، صلح نامے پہ لکھا ہوا تھا، کس نے لکھا ابھی چھپا رہا ہوں میں اس کو، لکھا ہوا تھا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات بھیجنی چاہیے جب سرکار کا نام. یہ صلح نامہ
محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ کفار قریش نے پہلی سطر پہ اعتراض کر دیا، یہ لفظ کاٹیے صاحب، یہ لفظ نہیں، یہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے محمد آپ کا نام ہے، رسول اللہ کیوں لکھا؟ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر لڑائی کیا کی تھی؟ لہذا لفظ رسول اللہ کاٹے، کہ بولو کیا لکھا جائے؟ کیا اس میں لکھے یہ صلح نامہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے، عبداللہ لکھیے، لفظ رسول اللہ کاٹیے۔ رسول نے کہا علی لاؤ قلم و دعوت، جس لفظ پہ انہیں اعتراض ہے سنیے گا اسے تم کاٹ دو، جو لفظ یہ لکھوانا چاہتے ہیں تم لکھ دو۔ چلیے سناٹے سے سنیے، سکوت ابھی ٹوٹ جائے گا۔ کسے حکم دیا؟ علی کو حکم دیا، لفظ رسول اللہ پہ قلم چلا دو، کاٹ دو، اور اس کی جگہ لکھ دو یہ صلح نامہ محمد بن عبداللہ کی طرف، عبداللہ لکھ دو، رسول اللہ کاٹ دو۔ بولی علی نے ایسا کر دیا کیا؟ بولو نا، نہیں کیا نا، جبکہ نبی کا حکم ہے۔ بھائی لوگوں کو موقع مل گیا کہ دعوت ذوالشیرہ میں تو علی نے رسول کی نصرت کا وعدہ کیا تھا، اٹھتے بیٹھتے ہر منزل پہ آپ کی نصرت کروں گا، کبھی آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کروں گا۔ تو ایک جگہ تو علی نے مخالفت کر دی، میں نے کہاں کر دی؟ کہ لے ارے وہی صلح نامہ والی بات، جب نبی نے کہا لفظ رسول اللہ کاٹ دو اور لفظ عبداللہ لکھ دو، علی نے صاف منع کر دیا۔ تو یہ نبی سے اختلاف ہے یا نہیں؟ اب یہ جملہ سنبھال لینا، میں کہوں گا بے شک اختلاف ہے، لیکن تمہیں تو اس اختلاف کی بھی معرفت نہیں ہے۔ علی کا یہ اختلاف بھی اتنا حسین تھا کہ جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذات رسول کو الزام جہالت سے بچا لیا، ذات رسول کو الزام جہالت سے بچا لیا۔ یا رسول اللہ آج تو آپ ہی کاٹیے تاکہ لوگ سمجھے، توجہ، آج تو آپ ہی لفظ رسول اللہ کاٹے تاکہ لوگ سمجھے آپ پڑھنا جانتے ہیں، ورنہ کچھ کا کچھ کاٹ دیتے۔ وہ آپ ہی ابن عبداللہ لکھیے تاکہ پتہ چلے خالی پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا بھی جانتے ہیں۔ صلوات بولے محمد و آل محمد پر۔ امام کی مصلحتیں ہوا کرتی، تم پہچانو گے امام کی مصلحت کو۔ علی یہ چاہتے تھے کہ دنیا دیکھے میرا نبی لکھنا بھی جانتا ہے اور پڑھنا بھی جانتا ہے، کہ لیکن صاحب دیکھیے وہ ہے تو اختلاف، میں نے آپ احمق ہیں، آپ کی سمجھ میں نہ رسول آئے گا نہ امام آئے گا، آؤ ہماری مجلسوں میں تو سب سمجھ میں آئے گا۔ توجہ دیجئے گا آپ، اللہ کوٹ کچہری سے محفوظ رکھے سب کو۔ آپ بتائیے علی کی حیثیت کیا ہے؟ رسالت کا پہلا گواہ کون ہے؟ جلدی جلدی بولیے، جلدی سے مجلس ختم کرو۔ مولا کائنات، آپ تو عالم انوار سے گواہ ہیں۔ گواہی کا اظہار دعوت ذوالشیرہ میں کیا، جب رسول نے پوچھا کہ میں تمہارے لیے خیر دنیا آخرت لے کے آیا ہوں وغیرہ وغیرہ، اس میں نے جناب کو فَأَيُّكُمْ أَن يُعَذِرُنِي، تم میں کون ہے جو رسالت کے کام میں میرا بوجھ بٹائے؟ تو سب سے پہلے کون کھڑا ہوا؟ مولا کائنات۔ دعوت کھانے والے تو بہت سارے بیٹھے تھے، کھڑے ہوئے مولا کائنات، انا یا رسول اللہ، انا صرف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کیا کہہ کے خطاب کیا؟ اے میرے بھائی جان نہیں کہا، کیا کہا میں نے؟ بھائی جملوں کی قدر کیا کرو، بھائی ہے نا، لیکن انہوں نے کہا جی بھائی جان میں آپ کی نصرت کروں گا۔ کیا کہا؟ انا ناصر کو یا رسول اللہ۔ ابھی تو رسالت کا اعلان نہیں ہوا، علی کی زبان پہ لفظ رسول اللہ آ گیا۔ اب یہ نہ کہنا کہ ایمان لانے والوں میں اگر دیکھا جائے تو بوڑھوں میں فلاں ایمان لائے، عورتوں میں فلاں ایمان لائی،
اور بچوں میں علی ایمان لائے، یہ بچہ کہہ کے عظمت امامت کو گھٹاتے ہیں۔ تم کیا جانو علی کی گواہی کتنی پرانی ہے، یہ تو عالم انوار سے رسالت کے گواہ ہیں، تو گواہ ہیں نا۔ اب رک جائیے، کورٹ کچہری سے خدا محفوظ رکھے، لیکن جانا تو پڑتا ہے۔ ایڈوکیٹ حضرات بھی یہاں موجود ہیں اور بھی ہوں گے۔ یہ بتائیے، کیس چل رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے، ایک وقت آتا ہے جب 2-4 آدمی بیٹھ کے سمجھوتا کرا دیتے ہیں، تو اب وہ اصلی سمجھوتا کہاں ہوتا؟ قانونی عدالت میں، رکے رہیں یہیں۔ ایک ہوتا ہے مدعی اور ایک ہوتا ہے مدعا علیہ، ایک ہوتا ہے گواہ۔ کیا کہا میں نے؟ جو مدعی ہوتا ہے وہ دعویٰ پیش کرتا ہے، اور مدعا علیہ وہ ہوتا ہے جس پر دعویٰ پیش کیا جائے۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو عینی شاہد ہوتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ ہاں میرے سامنے ایسا ہوا، میرے سامنے ایسا ہوا۔ اب یہاں بات جھوٹے گواہوں کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں سچے گواہ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ گواہ عینی شاہد، توجہ ہے نا، غور کیجئے گا آپ۔ تو اب بتائیے، جب سمجھوتا ہوتا ہے تو مدعی اپنا دعویٰ واپس لیتا ہے۔ کیا کسی عدالت میں دیکھا آپ نے کہ گواہ اپنی گواہی واپس لیتا ہو؟ علی نے قلم چلانے سے صلح نامے پہ کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ نبی ہے مدعی رسالت اور علی ہے گواہ رسالت، تو مدعی اپنا دعویٰ واپس لے سکتا ہے، گواہ اپنی گواہی واپس نہیں لیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے، اب علی گواہ رسالت ہے، اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو گواہ ہوں، گویا اشارہ ہو گیا، گواہ کیسے گواہی واپس لے لے؟ جھوٹی گواہی تو ہے نہیں، سچی گواہی ہے۔ اب یہیں رکیں آپ۔ ثابت ہوا کہ نبی پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے۔ اب تفصیل میں نہیں، بس ایک اشارہ۔ یہ بتائیے، ہر مرنے والے کو یہ آخری خواہش بھی ہوتی ہے نا، اور اس سے پوچھی جاتی ہے، خواہش اس سے پوچھی جاتی ہے۔ کوئی دل کی تمنا بیان کرو، کوئی وصیت ہو تو بیان کرو، کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ یہاں رسول سے کسی نے پوچھا نہیں آخری وقت میں کہ کوئی خواہش ہو تو بیان کیجئے، خود نبی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ کیا اظہار کیا؟ کیا کہا نبی نے؟ ایھا الناس، اے لوگو، ایتونی بالقرطاس والقلم، ذرا قلم دعوات کاغذ تو لے آؤ۔ اس کا جواب میں اگلی مجلس میں دوں گا، اس پہ بھی اعتراض ہے، وہ سب کل پرسوں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ قلم کاغذ لاؤ، میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ جاؤں۔ اب آج کی تقریر کی آخری بات ہے بھائی، میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ جاؤں کہ میرے بعد تھوڑا سا ذرا سا آگے کھسک جائیے، دقت ہو رہی پیچھے، تھوڑا آج کی تقریر کی آخری بات کہ لوگو لاؤ قلم و دعوات، میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ جاؤں کہ لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، کیا ہنگامہ ہو گیا، دنیا میں مرنے والوں کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، اور وہاں نبی سے کوئی خواہش نہیں پوچھ رہا، خود نبی اپنی خواہش کا اظہار کر رہا، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا جواب ملا آپ کو؟ سنبھالوں میں تاریخ کے اوراق آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا ہے تقریر کے کہ آخری حصہ چند بھی نہ سمجھیے 15 منٹ، 2-3 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی۔ لاؤ قلم و دعوات، قلم دعوات مانگا تھا نا، ابھی کچھ لکھا تو نہیں ہے نا، قلم دعوات لائیں گے لوگ تو نبی لکھیں گے۔ تو یہ بتائیے، حدیث قرطاس و قلم اچھی طرح پڑھ کے بتائیے، نبی نے کیا کہا؟ میں نوشتہ لکھ جاؤں یا لکھوا جاؤں؟ تو گئے آپ کہتے ہیں نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، اور نبی کہہ رہے ہیں انی اکتب لکم رسالتاً،
لاؤ قلم و دعوات، میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ جاؤں۔ لکھ جاؤں کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا جواب کیا دیا گیا؟ آئے تھے عیادت کے لیے، بن گئے اذیت۔ عیادت کو آئے تھے اور نبی کے لیے اذیت کا سبب بن گئے۔ تو اللہ توبہ استغفر اللہ، مجبوری ہے، بیان کرنا پڑے گا۔ ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے بیان کرنے سے۔ کیا کیا جسارتیں ہوئی رسول کے ساتھ۔ کہا دعو ھذا الرجل، ارے چھوڑو چھوڑو اس شخص کو، چھوڑو اس شخص کو، جیسے نبی کوئی عام آدمی ہے۔ دعو ھذا الرجل انہ لیہجر، ارے چھوڑو اس شخص کو، یہ تو اس وقت ہذیان بک رہے، دماغ پہ بخار چڑھ گیا ہے۔ سناٹا ہو گیا۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ کتنی بڑی جسارت ہے۔ چلو یہیں تک بات رہنے دو، تمہارا عقیدہ تو پتہ چل گیا کتنے پانی میں ہے۔ بکواس کر کے جاؤ گھر سے باہر، مگر نہیں، آگے کا جملہ دعو ھذا الرجل انہ لیہجر، ارے چھوڑو چھوڑو، یہ تو ہذیان بک رہے، دماغ میں ان کے بخار چڑھ گیا ہے، ہوش حواس میں نہیں ہے۔ توجہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو بس اللہ کی کتاب کافی ہے۔ آپ سو گئے تو میں کیسے جگاؤں؟ میں کہتا ہوں اس جملے کے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ارے ہمارے لیے اللہ، چھوڑو چھوڑو اس شخص کو، یہ تو ہذیان بک رہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بخار دماغ پہ چڑھ گیا ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ جملہ کیوں کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ اتنے دور نظر تھے، دوربین تھے، اتنے چالاک تھے، اتنے سیانے تھے، جو بے لکھی تحریر بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تو بے لکھی تحریر بھی پڑھ لیتے تھے، پتا ہے کہ یہ وہی لکھیں گے جو زندگی بھر کہتے رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے ساتھ دے دیا، میری بات ختم ہو گئی، بس آخری جملہ دے رہا ہوں، ختم ہو گئی بات۔ چلو اچھا، کہہ دیا تم نے، کہہ رہا دماغ پہ بخار چڑھ گیا ہے، انہیں قلم دعوت مت دو۔ یہ کیوں کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے؟ بھئی یہ کیوں کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا، اے نبی آپ تو پڑھے لکھے ہیں نہیں، آپ کا قلم دعوت سے رشتہ کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مگر یہ نہ کہنا اور یہ کہنا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ سمجھ دشمن بھی رہا ہے کہ پڑھنا بھی جانتے ہیں اور لکھنا بھی جانتے ہیں۔ 3 روز سے یہی بحث لے کے میں چل رہا ہوں، آگے اور بھی باتیں آئیں گی موضوع کے دائرے میں رہ کے، آپ سوچیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلط پروپیگنڈے کر کے اور رسول کی اور اہل بیت کی ناقدری کر کے دنیا کو اہل بیت سے بدظن کر دیا۔ در رسول، اللہ اکبر، کیسا عظیم در ہوگا کہ جس در میں، جس گھر میں فاطمہ جیسی شہزادی رہتی ہے، حسن و حسین جیسے شہزادے رہتے ہیں۔ خود رسول کیا ہیں؟ شافع محشر۔ علی کیا ہیں؟ ساقی کوثر۔ خاتون جنت کیا ہیں؟ شفیع روز جزا۔ حسن حسین کون ہیں؟ سردار جنت۔ اور کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے کیا کیا جسارتیں کی؟ سب آپ ذاکرین سے علماء سنتے رہتے ہیں اور ایام اعزاء میں سنتے رہیں گے، کیا کیا جسارتیں کی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا پچھلی مجلس میں کہ ظلم کی بنیاد مدینے میں رکھی گئی، ابتدا یہاں ہوئی، انتہا کربلا میں ہوئی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ دنیا میں ہم میں بڑا فرق ہے۔ آپ متوجہ ہو گئے ہیں، اب میں ٹائم اس سے زیادہ نہیں لینا چاہتا، بس صرف اپنی قیمت یہاں پہچان لیجئے۔ ایک لفظ بولوں گا میں کہ دنیا میں اور ہم میں آسمان زمین کا فرق ہے، بس یہ ختم ہو رہی بات میری ہے۔ دنیا میں اور ہم میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ دنیا شخصیتوں کی بنیاد پہ اصول بناتی ہے، اگر اس جملے کی قدر نہ کی تو مجھے شکایت ہو جائے گی۔ دنیا شخصیتوں کی بنیاد پر اصول بناتی ہے،
ہم اصولوں کی بنیاد پر شخصیتوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں فضول کی بات نہیں، اصول کی بات ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن کے ظرف میں صلاحیت ہوتی ہے وہ بہرحال دیر میں صحیح لیکن اہل بیت کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، چونکہ ابھی ظرف میں ان کے صلاحیت ہے، اور جن کے دلوں پہ غلاف چڑھ جاتا ہے۔ تو اب کربلا میں آپ دیکھیں دونوں تاریخیں موجود ہیں، ایک طرف حرملا ہے، ایک طرف حر ہے۔ حر کے دل و دماغ کے اوپر غلاف چڑھا ہوا تھا، جہاں تھا وہیں رہ گیا، واصل جہنم ہوا۔ حر کے ظرف میں صلاحیت تھی، حر کے ظرف میں صلاحیت تھی، یعنی معرفت اہل بیت کی کوئی کرن تھی، اور اس کا ثبوت میں دوں گا۔ آج 3 تاریخ ہے، عام طور سے آج جناب حر کے مصائب پڑھ جاتے ہیں، مگر تفصیل میں نہیں۔ مال مجلس حاصل ہو جائے، 2 آنسو آنکھوں سے نکل آئے، مال مجلس حاصل ہے۔ میں نے کہا حر کے دل میں بہرحال وہ یزید کا نوکر ضرور تھا اس وقت، لیکن دل میں معرفت اہل بیت کی کہیں نہ کہیں کوئی کرن تھی، ورنہ جس وقت اس نے لجام فرس حسین پہ ہاتھ ڈالا ہے تو امام نے عربی میں بہرحال ایک کوسنا کہہ لیجئے، وہ جملہ مولا نے کہا کہ بے ادب، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو میرے گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے، اس کے جواب میں بھی یہی کہا جاتا ہے۔ لیکن جس وقت امام نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے میرے گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے، اس وقت حر نے مادر حسین کے ادب و احترام کا اظہار کیا، بس اتنا کہا، فرزند رسول آپ کی والد ماجدہ خاتون جنت ہیں، یعنی میں ایسا کوئی ورڈ، ایسا کوئی جملہ کہہ نہیں سکتا۔ یہ جملہ امام کے کانوں میں محفوظ تھا۔ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کربلا میں تو اوروں کی بھی پیشانیاں زخمی تھیں، یہ رومال زہرا صرف حر کی پیشانی پہ کیوں باندھا گیا؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ حر ہی کی پیشانی اس رومال کی مستحق تھی، اس لیے کہ رومال حسین نہیں تھا، کسی کی پیشانی پہ بن جاتا، یہ تھا رومال فاطمہ، اور امام کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ حر نے مادر حسین کے ادب و احترام کا اظہار کیا تھا، حسین نے اس کا انعام دے دیا کہ اس کی زخمی پیشانی پر رومال زہرا باندھ دیا۔ اللہ اکبر۔ بس محرم کی تاریخیں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، آج 3 ہو گئی، ابھی تھوڑی دیر میں 4 کی شب لگ جائے گی، لہٰذا احساس کریں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کربلا احساس کا نام ہے، 2 منٹ میں مصائب تمام ہو جائے گا۔ ابھی 9 محرم تک حر لشکر یزید میں ہے، لیکن وہی جو کرن تھی دل میں معرفت کی، اس میں اضافہ ہوا۔ حالات دیکھیں، جس وقت عمر سعد نے اعلان کیا کہ کل حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اور قتل کرنے کے بعد صرف اسی پہ ہم اکتفا نہیں کریں گے، فرزندہ زہرا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیں گے، یہ آواز حر کے کانوں میں آئی۔ اللہ، کیا ایسا ہوگا؟ سیدہ کے لال کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے؟ اس کی رات کی نیند اڑ گئی۔ اب اس کا عالم یہ تھا کہ کبھی خیمے کے اندر، کبھی خیمے کے باہر، کبھی آسمان کو دیکھتا ہے، کبھی زمین پہ نظر جماتا ہے۔ غلام نے دیکھا کہ کل چونکہ جنگ ہونے والی ہے، مسائل جنگ میں میرا آقا الجھا ہوا ہے، اسے پیاس لگ رہی ہے، شاید بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے یہ پانی مانگ نہیں پا رہا ہے، لہٰذا ٹھنڈے پانی کا ایک جام لے کے غلام آیا۔ آقا مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت پیاسے ہیں، لیجئے ٹھنڈا پانی حاضر ہے، پی لیجئے۔ میں اپنی طرف سے اضافی مصائب نہیں پڑھتا ہوں، جو کتابیں میں ہے وہی پڑھتا ہوں۔ جیسے ہی حر نے دیکھا غلام ٹھنڈا پانی میرے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کے ہاتھ سے جام آب لے کے زمین پہ دے مارا اور اس کا ہاتھ پکڑا، کہا ذرا میرے ہاتھ میرے ساتھ آ میرے ساتھ آ۔ خیام حسینی کے قریب لایا، کہ ذرا غور سے سن، کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ اب جو اس نے غور کیا، ہر خیمے سے آواز آ رہی تھی، اعلیٰ تاش، اعلیٰ تاش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کہے میرے غلام تجھے شرم نہیں آتی؟
تو میرے سامنے ارے ساقی کوثر کی اولاد ہے، 3 روز سے بھوکی اور پیاسی ہے، تو میرے سامنے ٹھنڈا پانی پیش کر رہا۔ اسی بے قراری میں صبح عاشورہ نمودار ہوئی، اس نے اپنے غلام بھائی اور اپنے بیٹے کو اپنا پیغام سنایا کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سیدہ کا لال ہے۔ غلام آگے بڑھا، آقا ہمیشہ ساتھ رکھا اور جنت کی باری آئی تو مجھے جدا کر رہے ہو، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ بھائی نے کہا کہ بھیا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ بیٹے نے کہا بابا مجھے جہنم میں چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ایک چھوٹا سا کارواں مرتب ہوا، حر کی قیادت میں چھوٹا سا قافلہ جس میں ایک بھائی ہے، ایک غلام ہے اور ایک جوان بیٹا ہے، ایک جوان بیٹا ہے۔ حر چلا، چلتے چلتے جب حسین کا خیمہ قریب آیا تو ایک مرتبہ جیب سے رومال نکالا، آواز دی میرے بیٹے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے۔ غلام کو حکم دیا ارے میرے ہاتھوں کو ذرا رسیوں سے جکڑ کے باندھ دے اور مجھے اس طرح گھسیٹتا ہوا لے کے چل جیسے مجرم کو کسی عدالت میں لے جایا جاتا ہے۔ اب حر کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ پہ رسی بندھی ہوئی ہے۔ اب ادھر امام کی حالت دیکھ لیں، امام کی نگاہوں نے دیکھا حر آ رہا ہے، جیسا قافلہ تھا ویسے ہی استقبال کا اہتمام کیا، اسی ترتیب سے جس ترتیب سے قافلہ تھا۔ آواز دی بھیا عباس تم حر کا استقبال کرو، اللہ حر کے بھائی کا استقبال کرو، بیٹا علی اکبر تم حر کے بیٹے کا استقبال کرو۔ اور ایک مرتبہ جون حبشی سے کہا کہ تم حر کے غلام کا استقبال کرو۔ عباس نے کہا مولا حر کا استقبال کون کرے گا؟ کہا حر کا استقبال میں خود کروں گا۔ اللہ اکبر، خدا نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جیسے حر آیا غلام نے کہا آقا سامنے ہو میرے مولا حسین کھڑے ہیں، کہ جلدی مجھے قریب لے چل مجھے قریب لے چل۔ جا کے حر نے اپنا سر امام کے قدموں پر رکھ دیا، آقا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ حر نے جناب حسین نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، حر کو کلیجے سے لگایا۔ اے حر تیری ماں نے کیا اچھا نام رکھا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ بھئی 1 منٹ میں مسائل تمام ہوتا ہے۔ حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ اب حر کہتا ہے آقا جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں اس کا کفارہ ادا کروں۔ کہ حر بول کیا چاہتا ہے؟ کہ مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ کلیجہ پھٹ جاتا ہے روایتوں کے بغیر سنے۔ کہا مجھے اب مرنے کی اجازت دیجیے، اب 1 منٹ دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں اپنے گناہوں کا کفارہ شہادت کے ذریعے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا حر کیسی باتیں کر رہا ہے، تو میرا مہمان ہے نا، تو میرا مہمان ہے، تھوڑی دیر تو خیمے کے سائے میں میرے ساتھ بیٹھ جا۔ اور سیدہ کا لال تجھ سے شرمندہ ہے، ایک وقت وہ تھا جب میں نے تیرے پورے لشکر کو پانی پلایا تھا، آج یہ عالم ہے کہ میرا کم سن علی اصغر بھی پیاسا ہے، میں تیری ضیافت پانی سے بھی نہیں کر سکتا۔ کہ بس مولا مجھے تو مرنے کی اجازت دے دیجئے، آقا جلدی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب علامہ شہید مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ بہت بڑے ایرانی عالم تھے، محقق تھے، وہ لکھتے ہیں، محقق تھے، بہت بڑے عالم تھے، صاحب مطالعہ تھے، وہ لکھتے ہیں کہ میں اس روایت کو جب بھی پڑھتا تھا تو کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ آخر حر کو اتنی مرنے کی جلدی کیوں ہو گئی؟ ارے 1 منٹ 10 منٹ تو بیٹھ جاتے، آتے ہی مرنے کی جلدی کیوں ہو گئی؟ کیا بات لکھی انہوں نے، یہ بات لکھ دی کہ پتھر بھی سنے تو پگھل جائے۔ انہوں نے لکھا میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ شاید حر کو بار بار یہ خیال آ رہا ہوگا کہ اگر زیادہ دیر حسین کے پاس رک گیا تو ہو سکتا ہے خیموں کے پردے اڑ جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے باہر آ جائیں، اگر مجھے دیکھ لیا تو اشارہ کر کر کے کہیں گے ارے یہی ہمیں گھیر کے لایا تھا، اگر یہ گھیر کے نہ لاتا
تو ہم پیاسے نہ مرتے۔ اے آقا میں آپ کے بچوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، اس سے اچھا ہے کہ میں میدان میں جا کے مر جاؤں۔ سیعلم الذین ظلموا وہی منقلب ینقلب۔ پروردگار واسطہ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات آباد ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار العام میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کا قرض ادا فرما، جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو بے عمل انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارات انہیں جو زیارات سے مشرف فرما، جو بیمار انہیں شفاء کامل و صحت عاجل عطا فرما۔ ہمارے درمیان سے جو مومنین و مومنات گزر چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما، کثیر گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، ہماری مسجد و امامباڑوں و مدرسوں کو آباد رکھ، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت جہاں کہیں بھی ان سب کو نیست و نابود فرما، تمام مزارات مشرفہ مقامات مقدسہ اور مولا حسین کے عزاداروں کی حفاظت فرما، مرض کورونا سے دنیا کو نجات دے۔ پروردگارہ ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔